بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین قرآن و حدیث اکیڈمی چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے بیت الخلاء میں جانے کے آداب، اس کی دعا کیا ہے اور کیسے جائے، جاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ تمام تفصیلات سے ہم آپ کو ویڈیو میں ضرور بتائیں گے، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں ناظرین، حدیثیں ہیں اس کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ضرور فالو کریں کیونکہ ہمیں اسلام کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں تو ہم لوگ اسلام کو جاننا ہی چھوڑ دیے ہیں، لیکن یہ بہت بری بات ہے ناظرین۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر پہلو، جینے کا طریقہ، ہر چیز بتایا ہے، وہاں ہماری طہارت اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھا ہے ناظرین۔ وہ بھی باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ دین کی ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے نہیں چھپائی، تو ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے ناظرین کہ ہم لوگ دین کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر عمل کر کے بہت زیادہ ثواب حاصل کریں۔ چلے ناظرین، چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ بہت سے آداب ہیں، ہم آپ کو چند آداب بتائیں گے، اس میں سے فالو ضرور کریں ناظرین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پوری کرتے وقت پردے کا اہتمام کرتے تھے ناظرین۔ مطلب جب بیت الخلاء جاتے تھے تو پردے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ناظرین، دیکھیے پہلے کے دور میں تو واش رومز وغیرہ نہیں تھے، اس دور میں بھی بہت ضروری ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کے پاس تو واش روم ہیں، الحمدللہ پردے کا نظام تو ہر گھر میں موجود ہے ناظرین۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی حدیث ہے، کیا کرتے تھے۔ دیکھیں ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین سے قریب ہو کر اپنا کپڑا اتارتے۔ قضائے حاجت مطلب بیت الخلاء کو ہی بولتے ہیں، واش روم میں جائیں، ٹوائلٹ کرے، کچھ بھی کرے، اس کو قضائے حاجت بولتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو زمین سے نیچے ہو کے اپنا کپڑا اتارتے تھے۔ تو صحابہ کو بھی یہی بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہم لوگوں کے گھر میں، اس وقت تو کھلا میدان تھے، ایسا کرتے تھے ہوں گے، زمین سے لپٹ کے مطلب بیٹھ کے کپڑا تھوڑا نیچے ہو کے کپڑا اتارتے تھے ہوں گے، ایسا سوچتے ہوں گے، لیکن یہ وہ بات نہیں ہے ناظرین۔ تب تو کھلا میدان تھا، ظاہر سی بات ہے، لیکن پردے کا اہتمام مطلب اس میں حیا آتی ہے۔ حیا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ دیکھیں ناظرین، ہم لوگوں کو بھی گھر میں ہے، واش روم ہے، چار دیواری ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو ہمیں بھی پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، ان لحاظ کو، ان احکام کو فالو کرتے ہوئے بیت الخلاء میں جا کے حاجت کرنا چاہیے۔ سب میں پہلے ناظرین، نبی کریم یہ حدیث ہے ترمذی کی، جو بیٹھ کے اپنا زمین سے قریب ہو کے کپڑا اتارتے تھے۔ دوسرا ہے حضرت معاویہ بن صعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت دور چلے جاتے۔ مطلب اس دور میں تو واش رومز وغیرہ نہیں تھے، اسی لیے کھلے میدان میں جانا پڑتا تھا، تو بہت دور جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ لوگوں کو نظر بھی نہیں آتا تھا۔ آج کل تو الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے ناظرین، ہر گھر میں واش روم کی سہولت ہے، تو دور جانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہے ناظرین، اتنا دور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابو داؤد کی ہے، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اتنا دور چلے پہلے ظاہر سی بات ہے، بہت لوگ ہوتے تھے، کھلے میدان رہتے تھے، اس لیے بہت دور چلے جاتے تھے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نعمت سے ہم لوگوں کو نوازا ہے آج زندگی میں، تو ہم اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے بنے ناظرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستوں پر، سایہ دار درختوں کے نیچے، پانی کے گھاٹ پر، حمام میں اور رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں پر ٹوائلٹ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ کون سی جگہیں ہیں ناظرین؟ سایہ دار درخت، مطلب سڑک پر درخت ہوتا ہے، کہیں پر بھی درخت ہو جو سایہ دیتا ہے انسان کو، وہاں پر ٹوائلٹ نہیں کرنا چاہیے ناظرین، سڑک پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کہیں پانی رکا ہوا ہوتا ہے سڑک پر، موہریوں میں تو کر سکتے ہیں، جیسے سڑک پر کہیں گڑھے کھڈے وغیرہ بنے رہتے، وہاں پانی رکا ہوتا ہے، وہاں بھی ٹوائلٹ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ناظرین، دیکھا جائے تو ایک بات، جیسے مویشیاں، بکریاں، بیل وغیرہ چرتے ہی ہیں، وہ پانی پی لیتے ہیں، اسی لیے سڑک پر جو بھی ہو، پیو اور نہ پیو، لیکن منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
رکنے کو کہا ہے رک جائیے ناظرین. دیکھیے سنت جہاں پر رکنے کو اسلام میں کہا گیا ہے وہاں رکنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. سنت کو فالو کرنے میں جتنا فائدہ ہے نا وہ دنیا کو فالو کرنے میں نہیں ہے ناظرین. ایک بات دماغ میں ضرور رکھیں, ابو داؤد اور مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لعنت کا سبب بنانے والی جگہوں سے بچنے اور لوگوں کو راستے میں سایہ دار جگہوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے ناظرین, نہیں کرنا چاہیے. مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹ کرو. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. دیکھیں ناظرین, جب واش روم میں نہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے نہ پیٹ کرنا ہے, یہ تو بات عام سب کو پتا ہے لیکن بتا رہے ہیں, ذہن میں ضرور رکھیں. ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اپنی منمانیوں اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں ایسا ویسا, لیکن نہیں کرنا چاہیے ناظرین. جن چیزوں سے رکنے کو کہا گیا ہے وہاں رک جانا ہی بہتر ہے, اسی میں بھلائی ہے انسان کی. قضائے حاجت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے دوران 2 شخص آپس میں گفتگو نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے. دیکھیں ناظرین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 آدمی جب کوئی ٹوائلٹ یا واش روم کو جاتا ہے تو بات نہیں کرنا چاہیے دونوں. اب بولتے ہیں بہت سے لوگ کہ ہم کہاں بات کرتے, جاتا تو اکیلا انسان ہے نا واش روم میں. ہاں صحیح بات ہے ناظرین, لیکن آج کل لوگوں کا معمول بن گیا ہے, اتنی بد اخلاقیاں اور اتنی بدتمیزیاں بڑھ گئی ہے کہ واش روم میں جاتے ہیں تو موبائل لے کے جاتے ہیں, اگر کسی کا کال آتا ہے تو فون پہ بات کرتے ہیں. 2 لوگوں کا آپس میں بات نہیں کرنا بول رہے ہیں یار, وہ نہیں بول رہے کہ تم دونوں آپس میں بیٹھ کے بات کرو, موبائل سے بات کرو, لیکن بات ہی نہیں کرنا چاہیے واش روم میں جاتے وقت. دیکھیں ناظرین, آج کل تو بہت چل گیا ہے کہ لوگ واش روم میں جاتے کسی کا کال آتا ہے تو بات کرتے ہیں گھر ہی میں ہی. اگر واش روم میں چلے گئے, کوئی آ گئے باہر پکار رہے ہیں کہ آؤ آؤ, تو اتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں, باہر آ کر جواب دیں. اندر بیٹھے بیٹھے ہی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں آ رہی ہوں, میں آ رہا ہوں, رکیے, کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیتے ہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہاں رک جانا ہی بہتر ہے ناظرین. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے جائے تو 3 پتھر اپنے ساتھ لے جائے جن سے وہ استنجا کرے یا اس کی کافی ہیں. دیکھیں ناظرین, ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے. پہلے اب سمجھیے کہیں جاتے ہیں سفر میں تو پانی نہیں موجود ہوتا ہے تو 3 پتھر ساتھ میں لے کے ٹوائلٹ کر سکتے ہیں, اس سے انسان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے, اس سے ضرورت پوری ہو جائیں گی. جہاں اسلام فالو کرنے کو چیزیں دے رہا ہے نا ان پہ عمل کریے, بہت فائدہ ہے زندگیوں میں. آسانی کی, اسلام بہت آسان ہے ناظرین, اگر سمجھے تو بہت آسان ہے. اسی طرح ناظرین, لیکن پانی کی موجودگی میں افضل یہی ہے کہ پانی سے استنجا کیا جائے, اس کے لیے پتھر کے مقابلے میں پانی سے زیادہ بہتر طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی. دیکھیں ناظرین, اگر کہیں سفر میں گئے, کہیں چلے گئے, سمجھے جہاں پانی موجود نہ ہو تو 3 پتھر کا استعمال کر کے آپ اپنی حاجت کو پوری کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے, پینے کے لیے ہے, اگر ویسٹ پانی ہے تو آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ پانی سے زیادہ پاکیزگی حاصل کسی میں نہیں ہوتی. پانی کا استعمال ضرور کریں, اگر ہے تو, نہیں ہے اگر مجبوری ہے تو پتھر کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بہانہ کوئی نہیں ہے ناظرین. اسی طرح ناظرین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم میں جاتے تھے تو پہلا پیر مطلب لیفٹ پیر اندر رکھتے تھے. بہت لوگ بولتے ہیں کہ لیفٹ پیر کیوں, رائٹ پیر بھی تو رکھ سکتے ہیں, لیکن نہیں ناظرین, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو وہاں رک جائیے, وہاں سیدھا پیر لیفٹ پیر رکھیے, رکھنے سے کیا جاتا ہے. تو رکھنے سے پہلے کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دعا پڑھتے تھے ناظرین. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پیخانے کے وقت قبلہ رخ ہونے, سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے, 3 پتھروں سے کام استنجا کرنے اور لیڈ اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. دیکھیں ناظرین, سیدھے ہاتھ, رائٹ ہینڈ سے استنجا کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور ہڈی وغیرہ سے بھی نہیں کرنا چاہیے. 2 پتھر بھی نہیں, 1 پتھر بھی نہیں, 3 پتھروں سے استنجا.
کرنے کو بولا گیا ہے، 3 پتھروں سے کریے ناظرین، بہت فائدہ ہے اسلام کو فالو کرنے میں۔ اسی طرح ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے، داخل ہوتے وقت مطلب جاتے وقت، انٹری کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، جن اور اولاد آدم کے ستروں کے درمیان حائل پردے کا کام کرتا ہے۔ دیکھیں ناظرین بسم اللہ اس لیے پڑھنا چاہیے کیونکہ واش روم میں گندے جن وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے ہم لوگوں کو پردہ ہو جاتا ہے، مطلب حیا ہو جاتی ہے، ان لوگ ہم لوگ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور ہوتا ہے، ایسے ہی غلیظ جن دور ہو جاتے ہیں، ہم لوگ کو پردہ حائل ہو جاتا ہے، اسی لیے بسم اللہ پڑھ کے جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے ناظرین۔ کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیا دعا ہے ناظرین؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دیکھتے ہیں ناظرین اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اے اللہ میں خبیث جن اور جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خبیث جن مطلب گندے جن، غلیظ جنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین کتنی بہترین دعا ہے، جن وغیرہ ہوتے ہیں تو ان سے پناہ کے لیے دعا پڑھ کے جانا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں ناظرین اب ہو گیا واش روم کر لیے تو باہر آتے وقت ایسے ہی نہیں آ جانا چاہیے، باہر آتے وقت غفرانک پڑھ کے آنا چاہیے۔ غفرانک اس کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ اے اللہ تیری بخشش چاہتا ہوں۔ ترمذی کی ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہتے ہیں ہم وہاں۔ دیکھیے ناظرین بوقت ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیے۔ دیکھیں ناظرین اگر ایسا وقت ہو گیا، لڑکیاں تو نہیں کر سکتی لیکن بتا رہے ہیں، حدیث ہے بخاری اور مسلم کی ہے، اگر ضرورت پڑ گئی تو کھڑے ہو کر بھی ٹوائلٹ کر سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق، بلا ضرورت بلا چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت اپنے ساتھ، اور ناظرین بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیت الخلاء میں جاتے وقت تعویذ پہنتے ہیں، انگوٹھی پہنتے ہیں، گھڑی پہنتے ہیں، جیسا بریسلیٹس پہنتے ہیں، بہت سے لوگ لاکٹس پہنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام ہوتے ہیں، اس میں قرآنی آیاتیں ہوتی ہے، تو یہ لے جانا واش روم میں شرعاً جائز نہیں ہے ناظرین، یہ لے جانا بہت بڑا گناہ بھی لگ سکتا ہے آپ کو۔ دیکھیے جہاں شریعت منع کرتی ہے وہاں نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیے ایک مرتبہ کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اپنی انگوٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے، چاندی کی انگوٹھی، اس پہ اللہ محمد رسول 3 لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب لا محمد الرسول اللہ، وہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت یعنی بیت الخلاء میں جاتے تو وہ انگوٹھی کو اتار کے رکھ کے واش روم جاتے، کیونکہ ناظرین شرعاً جائز نہیں ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے رک گئے تو ہمیں بھی رک جانا چاہیے، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ناظرین۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہلے تو نہیں پہنتے تھے، اس لیے پہنتے تھے کیونکہ خطر میں دعوت تبلیغ کا کچھ کام، دعوت دینے کا کچھ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان کا لیٹر لکھے تھے، خط لکھے تھے، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اسٹیمپ چاہتا تھا، کچھ پروف چاہتا تھا، تو وہ رسول محمد اللہ 3 لکھے تھے، محمد الرسول اللہ، تو وہی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ جب واش روم جاتے تھے تو وہ اتار کے جاتے تھے۔ آج کل ہمارا کیا ہم لوگوں کا کیا، عام لوگ جو قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے، کیا ہو گیا ناظرین؟ دیکھیے اللہ محمد رسول 3 تھا تو نہیں لے گئے، آج کل لوگوں کا کیا معمول بن گیا، قرآنی کاغذات کو جیب میں رکھ کر واش روم جاتے ہیں مولانا لوگ بھی، بہت بڑے بڑے مولانا لوگ بھی، اور اچھے دیندار لوگ بھی تعویذ پہن لیتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا ناظرین، جب تک آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ تعویذ پہ بھروسہ کر کے کبھی جیت نہیں سکتے، کیونکہ اللہ شرک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن قرآن سے کہاں مدد لی جا سکتی ہے؟ قرآن پڑھ کر دم کریے، سورہ بقرہ پڑھیے، 3 قل پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، ضرور آپ کو انشاءاللہ بہت مدد ملیں گی۔ روحانی عمل ہے، کرنا بھی بہت ضروری ہے، حفاظت بھی بہت ہوتی ہے اس سے۔ تو واش رومس میں تعویذ،
گنڈے پلیتے لے کے مت جائیے ناظرین جس پہ قرآنی آیات تجویز کی گئی ہو، لکھی گئی ہو، یہ شرائعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بیت الخلاء میں جانے کے کچھ آداب تھے ناظرین، ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ پلیز ان آداب کو ضرور فالو کریں اور اپنے رشتہ دار اور احباب کو بھی ضرور بتائیں تاکہ ان لوگ کو بھی جو چیزیں کرتے ہیں اس سے بچ جائیں، تاکہ علم حاصل ہو، آپ کو بھی صدقہ جاریہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر ناظرین۔